آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحبا و اہلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم جل جلالہ، اس کی عظیم اور وسیع رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ساری مخلوقات پر عام ہے، اور خاص طور پر یہ رحمت انسان کے ساتھ ہے. اس خاص رحمت کی ابتدا انسان کے وجود کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. انسان کے وجود میں، اس کی گروتھ میں، اس کی تکریم میں، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر سپیریورٹی عطا فرمائی اور اسے آنر بخشا.
انسان پر الرحمن جل جلالہ کی خاص رحمت ہے کہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سبسروین بنایا ہے. جس زمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے اس کو اس کے لیے سبسروین بنایا ہے. اس ساری عظیم شان کائنات کو انسان کا خدمتگار بنایا ہے. یہاں کی نعمتیں، یہاں کی پاورز، یہاں کے پروویژنز، پانی، ہوا اور وہ ساری نعمتیں جن کو انسان استعمال کر رہا ہے ہر لمحے. اس کے ساتھ الرحمن جل جلالہ نے انسان کو نالج عطا فرمائی، اسے وہ باتیں سکھائیں جنہیں وہ نہیں جانتا تھا، جانتا تک نہ تھا، اور اپنی زندگی میں ان ساری باتوں کو جاننا اس کے لیے بہت ضروری تھا. تو ان سب باتوں کی نالج الرحمن سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی. رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ڈیوائن نالج عطا فرمائی گئی، اور انسان کو نہ صرف اس کے بارے میں بتایا گیا بلکہ اس کا اس کائنات میں، اس دنیا میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے، یہ بھی بتایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر کیوریوسٹی رکھ دی، جاننے کی ایک طلب، ایک شوق رکھ دیا، اور ساتھ ہی علم حاصل کرنے کا پوٹینشل بھی رکھا. یہ بھی الرحمن کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو علم میں آگے بڑھایا، اور اس دنیا میں ہونے والی جو علم کی ترقی ہے وہ انسان ایکوائر کرتا گیا، اور انسان علم میں بہت آگے بڑھ گیا ہے. ہماری آج کی دنیا میں اس نالج نے جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق سے، اس پوٹینشل کو، اس کیوریاسٹی کے تھرو جن چیزوں کو جان رہا ہے، اس میں انسان نے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ جانا ہے. اور اس علم کی ترقی نے انسانوں پر بہت سی ایسی باتوں کو کھولا ہے جن کو انسان پہلے نہیں جانتا تھا. مثلاً پازیٹیو سائیکالوجی میں ہونے والی جو ریسرچز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانوں کے اندر ایموشنز ہیں، اور اسی طریقے سے ان ایموشنز کو کامیابی ہر اس انسان کے اندر، ہر اس انسان کامیابی کی راہ پر چل سکتا ہے جو اس ایموشنز کو صحیح طریقے سے مینیج کرے، پراپرلی چینل کرے. تو الرحمن کی بے پناہ رحمت کہ اس نے ہم انسانوں کے اندر نہ صرف ان ایموشنز کو رکھا جن کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اپنی ڈیوائن نالج کے ذریعے سے، اور انسانوں نے کو جو نالج وہ اپنے ایکسپیرینسز، آبزرویشنز اور ریسرچز کے تھرو حاصل کرتے ہیں، اس کے تھرو بھی ہمیں یہ بتایا کہ انسان اپنے ان ایموشنز کو، ان کی کیا امپورٹنس ہے اور ان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مثلاً انسانوں کی ایموشنل سکسیس کے حوالے سے، خاص طور پر جو کمپیشن ہے، اس کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے، سائنٹسٹ اب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا جو یہ جذبہ رحم ہے، یہ جو کمپیشن ہے، اس کی پاور کی بات کی جا رہی ہے. یعنی اٹس این پاورفل ایموشن، یا یہ پاور آف کمپیشن ہے جو انسانوں کے اندر جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک انر اسٹرینتھ اور ایک انر پیس دیتا ہے. یعنی یہ پاور آف کمپیشن انسانوں کو ایموشنل سکسیس کی طرف لے جاتا ہے، اور انسانوں کے اندر ایک انر اسٹرینتھ اور انر پیس ڈیولپ کرتا ہے. یعنی انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. اور اس پاور آف کمپیشن کو چینل کرنے، اس کو ہارنس کرنے کے لیے الرحمن جل جلالہ نے رحمت للعالمین کو بھیجا، جنہوں نے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے فرمان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ ہم اپنے اس جذبہ رحم کو پراپرلی ہارنس کریں، چینل کریں، اور پھر اس کو اپنی سکسیس کا ذریعہ بنائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان تمام باتوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام باتوں کو کے حوالے سے ہمیں کوشش کیا گیا ہے تاکہ جو بے رحمی کی باتیں ہیں، تاکہ ہم بے رحم ہو کر کمزور نہ ہو جائیں اور بے سکون ہونے سے بچ جائیں. اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہی ساری حمد ہے، اس کی رحمت کے اس پہلو پر بھی اور سارے پہلوؤں پر، اس کی رحمت کی وسعت پر بھی، اس کی رحمت کی پرفیکشن پر بھی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی حمد کے ساتھ اور اس کی رحمت کی شکر گزاری کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی صحیح بخاری کا وہ چیپٹر کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کتاب الادب کے نام سے جانتے ہیں. اور کتاب الادب صحیح بخاری کا یہ چیپٹر بیسیکلی مجھے اور آپ کو اپنے جذبہ رحم کو ہارنس کرنے، اس کو چینل کرنے کی تربیت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروولز، ان کا کسی بات کو منع کرنا،
ان کے ایکشنز، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم کیا بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں اپنے رحم کے جذبے کو کس کس ادب، کس کس طریقے اور کس کس طور میں استعمال کرنا ہے۔ اور آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلی 2 کلاسز کے اندر جو اس کا آغاز تھا کتاب الادب کا، وہ پہلی چیز جو بتائی گئی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتایا گیا، یعنی انسان کے جذبہ رحم کا اظہار یا سب سے پہلے کن کے ساتھ ہوگا، کن انسانوں کے ساتھ ہوگا، وہ اس کے والدین ہیں۔ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی کیا کیا فارمز یا کیا کیا صورتیں یا اس کا کیا بینیفٹ ہے، ان حدیث کو ہم نے لاسٹ 2 ویک سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے آگے کچھ بات کریں گے۔ چونکہ ہماری یہ کلاس ایک حدیث کی کلاس ہے، اس لیے احادیث کو پڑھنے کا جو ادب ہے وہ کیا ہے، مین ادب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم اپنی حدیث پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم جس باب سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے حقوق الوالدین من الکبائر، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا حقوق والدین، حقوق وہ ہا سے ہے، یعنی والدین کے رائٹس، پیرنٹس کے رائٹس کیا ہیں، یہ ہے یہاں پر حقوق الوالدین۔ حقوق کا لفظ ہے وہ حق سے ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا اردو میں کہتے ہیں کہ والدین نے اولاد کو عاق کر دیا۔ عاق کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی رشتے سے رشتہ کاٹ دیا، گو کہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حقوق سے پھر اس کا مطلب کیا ہوگا، نافرمانی، رائٹ، والدین کا حق نہ دینا، ان کی نافرمانی کرنا۔ اور حقوق سے مراد ہر وہ کام ہے یا ہر وہ بات ہے جس سے جو بچے جب وہ کریں تو ان کے والدین کو اس سے تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے۔ بر الوالدین کیا ہے، جیسے کہ ہم نے بالکل پہلا جو ٹائٹل دیکھا تھا وہ باب البر والصلہ۔ بر الوالدین کیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یعنی ہر وہ بات یا ہر وہ کام جب بچے کریں تو والدین کو اس سے خوشی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اچھا لگے، وہ بر الوالدین ہے۔ اور یہاں پر ہم آج پڑھ رہے ہیں حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ایسے کام، ایسی باتیں بچوں کو منع کی گئی ہیں، اولاد کو کرنے سے منع کی گئی ہیں جس سے ان کے والدین کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ کس چیز، یہ کام جو ہے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، من الکبائر۔ کبائر کہتے ہیں میجر سینس کو، جس کو ہم کہتے ہیں بڑے گناہ، ٹھیک ہے۔ تو والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ اور اس کی جو چین ہے وہ امام بخاری مینشن کر رہے ہیں، قال ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ بات بیان کی گئی ہے، پوری بات نہیں بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ ٹائٹل دیا انہوں نے تو اس کو وہ انہوں نے بات کہاں سے لی ہے، اس چین سے لی ہے۔ حدیث ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات اور واضح ہوگی۔ حدیث 5975۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا سعد بن حفص حدثنا شیبان عن منصور عن المسیب عن وراد عن المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری اپنے ٹیچر سعد بن حفص سے رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے ٹیچر شیبان سے، شیبان منصور سے، منصور مسیب سے، مسیب وراد سے، اور پھر وہ مغیرہ سے، اور مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں جو کہ رپورٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ومنع البہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ حرم علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، رائٹ، تم پر حرام قرار دیا گیا ہے کیا کیا، نمبر 1 حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی۔ اور ماں کا ذکر کیوں ہے، ماں کے ساتھ چونکہ بچوں کا زیادہ واسطہ رہتا ہے تو اس لیے ماؤں کو
کے حوالے سے نافرمانی کی بات کی گئی، اور پھر دوسری چیز ہے وہ منعن کہتے ہیں ناحق مطالبات کرنا، منعن کہتے ہیں حقوق ادا نہ کرنا، وحاد اور حاد کہتے ہیں ناحق مطالبات کرنا۔ یہ جنرل بھی ہو سکتا ہے اور یہ والدین کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے وبعد البنات، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ یہ چاروں چیزیں حرام ہیں، وَكَرِهَ لَكُمْ، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ کیا چیز ناپسند کی ہے؟ قیل وقالا، فضول باتیں، چٹ چیٹ، گاسپنگ، وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوالات کرنا، واضاعۃ المال، اور مال کو ویسٹ کرنا۔ یہ تین چیزیں ناپسند فرمائی ہیں۔ تو حرام کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، رائٹ؟ تو والدین کی نیکی کے اپوزٹ ہے والدین کی نافرمانی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، رائٹ؟ وہ منعن کہتے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، وحاتی اور ہاتھ کہتے ہیں کہ خود تو بہت آپ لینے کے لیے ہر وقت تیار ہو لیکن کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی وہ منعن و حاتم، آلموسٹ ایک ہی ساتھ ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، اور یہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے تو حقوق ادا نہ کریں، منعن اس میں اب آپ کو روکیں، اور حاتم ہاتھ یعنی لینے والے ہوں آپ، رائٹ؟ تو یہ چیز والدین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ والدین کے تو حقوق ادا نہ کریں لیکن آپ اپنے حقوق کے اوپر بہت زور دیں کہ میرے ہی حقوق ہیں۔ اسی طرح آپ والدین سے مطالبات کریں مختلف قسم کے، اور پھر یہ جنرل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندگی میں ایسا رویہ اختیار کرے جو دوسروں کے تو حقوق ادا نہ کرے لیکن اپنے حقوق کی ادائیگی کے اوپر کہ میرے سب لوگ حقوق دیں، اس کے اوپر فوکسڈ ہے۔ اسی طرح مال دوسروں سے تو لیتا رہے، مانگتا رہے، لیکن کسی کو دے نہ، یعنی مال اکٹھا کرے کسی کو دے نہیں، اور لیتا رہے اور دیتا نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں سے اپنے عطیات روک لیتا ہے اور ان کے عطیات مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی حرام ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ایسے کام کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے قیس بن تمیمی نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، تو یہ حرام قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، وَكَرِهَ لَكُمْ، یعنی ہمارے لیے اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ ہم یہ کام کریں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے قیل وقالا۔ قیل وقالا یعنی یہ کہا گیا اور اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ اور عام طور پر جب ہم لوگوں کی بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں واقعات، حالات، تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا۔ تو وہ فضول باتیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی گپ شپ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈس لائک فرمائی۔ اور اگر اس گپ شپ میں دوسروں کی عزت خراب ہوتی ہو تو پھر یہ تو حرام درجے کا کام ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، تو پھر اس نے یہ کہا، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں کی بری باتیں بھی ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ اپنے کامنٹس بھی ملانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی غیبت۔ تو پھر یہ ٹاک جو ہے، یہ کانورسیشن، یہ چٹ چیٹ جو ہے، یہ حرام درجے میں چلی گئی ہے، رائٹ؟ تو نیک لوگ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زبان سے فضول بات نہ نکلے، بے مقصد بات نہ نکلے۔ اور انسان کا جو تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں تقویٰ آتا ہے تو تقوی کی سب سے پہلی سائن جو انسان اپنے اندر آبزرو کرتا ہے وہ یہ کہ اس کی زبان رکنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی غلط باتوں پہ بھی رکتی ہے، اور اس کے بعد پھر فضول باتوں پہ بھی رکنے لگتی ہے۔ یعنی ایک واقعہ، مثلا میں کہیں گئی، عام طور پر اگر آپ نوٹ کریں تو لوگوں کی گفتگو یہی ہوتی ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں گئے تھے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ کس سے ملے تھے، اس سے ملنے کے سارے حالات بتاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ قصے مختلف لوگوں کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی پہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ذرا سا انالیسس کریں اس کانٹینٹ کے اوپر تو یہ کانٹینٹ فضول ہے، اس کانٹینٹ کے نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی اس سے کچھ چیز حاصل ہوتی ہے، نہ کوئی انسان کی وزڈم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کے کوئی تفکر میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ صرف آپ نے ایک بات کہنے کو کہہ دیتے ہیں۔ اور عام طور پر ایسے لوگوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بتایا ہے کہ وہ کچھ باتوں کو ہمارے لیے ناپسند فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بے مقصد باتیں ہیں۔
ادھر ادھر کی باتیں، لوگوں کی باتیں. اور دوسری چیز جس جو ناپسند فرمائی گئی ہے وہ ہے وہ کثرت سوال. یعنی جس طرح بے مقصد باتیں ہیں اسی طرح بے مقصد باتوں کے بارے میں سوال کرنا. یعنی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں لیکن آپ سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر اس کا کیا تھا، اچھا پھر اس کا کیا ہوا. کوئی آپ کو وہ سوال کا جواب پا کے بھی آپ کی کوئی زندگی کوالٹی میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن آپ پھر بھی فار دا سیک آف اٹ پوچھ رہے ہیں ایک انگیجمنٹ کے لیے، رائٹ. اسی طرح کسی سے کثرت سوال میں ایسے سوال بھی شامل ہیں کہ آپ کسی سے ایسے سوال کریں جس کا جواب وہ دینا پسند نہ کرتا ہو، پرائیویٹ انسان ہو، اس کی پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہو، یا یہ کہ وہ اس پہ بات کرنا نہ چاہتا ہو آپ لیکن سوال کر رہے ہیں، یہ بھی کثرت سوال میں آتا ہے. اسی طرح بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا جواب دیا جائے تو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ایسا سوال بھی جو ہے وہ کثرت سوال کے ضمن میں آتا ہے. اسی طرح لوگوں سے ان کے مال کا سوال کرنا یا ان کی چیزوں کا سوال کرنا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دی ہے وہ اضاعت المال، یعنی مال کو ویسٹ کرنا. مال کو ویسٹ کرنے میں فضول خرچی کرنا بھی آتا ہے، ایسی جگہ اسپینڈ کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، ایسی جگہ اسپینڈ کرنا جس سے فساد پیدا ہو، لوگوں کے درمیان نفرتیں اور عداوتیں ہوں. تو نہ تو انسان بہت بخیل ہو اور نہ ہی فضول خرچ ہو. مال جو ہے وہ انسان کی ویلتھ جو ہے بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے، اس کو پروڈکٹیولی اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی، ایسی کوئی بھی اسپینڈنگ جس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ ہو وہ ویسٹ ہے. یا کسی ایک جگہ آپ جہاں پر آپ ایک مناسب اماؤنٹ استعمال کر سکتے تھے وہاں پر بے تحاشا اماؤنٹ کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ بھی مال کا یا چیزوں کا ضیاع کرنا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا. تو حدیث امام بخاری لائے ہیں بیسیکلی کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ حرام ہے اور وہ میجر سینس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں جو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسحاق حدثنا خالد الواسطی عن الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری اپنے ٹیچر اسحاق سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ٹیچر خالد الواسطی سے، وہ الجریری سے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ. یہ ابی بکرہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ یہ سیدنا ابو بکر کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ابی بکرہ ایک اور صحابی ہیں. تو عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد ابی بکرہ سے رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بہت بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثاً 3 مرتبہ فرمائی. کیا میں تمہیں بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں بہت بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ قلنا، صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. دیز آر میجر سنس، بلکہ میجر سنس کے بھی میجر سن ہیں. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، ابی بکرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. فَجَلَسَ، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. فَقَالَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات بھی، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی بھی. الا وقول الزور وشہادت الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی بات کہتے رہے، خبردار جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی، آگاہ رہو جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی. ابی بکرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے. یعنی اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپیٹ کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو ریپیٹ کرتے تھے تو اس کی امپورٹنس کی بنا پر کبھی 3 مرتبہ بھی ریپیٹ فرمایا ہے، اور یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بھی میجر آف میجر سینس ہیں. تو تمام اکبر الکبائر جو ہے میجر سینس، ان میں بھی جو اکبر ہیں وہ سب سے ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری چیز ہے حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا.
اور اس کے بعد جو دو باتیں اور فرمائی ہیں جو کہ آپ بالکل سیدھے بیٹھ کر آپ نے فرمائی ہیں، وہ ہے جھوٹی بات، زور کہتے ہیں جھوٹ کو، حق سے ہٹی ہوئی بات کو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ حقوق الوالدین کے حوالے سے ہم اور بات کریں گے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنی محمد بن الولید حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا یا ان سے کبائر کے بارے میں پوچھا گیا. ٹھیک ہے. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. فقال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول الزوری، جھوٹی بات کرنا، او قال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. قال شعبۃ واکثر ظنی انہ قال شہادت الزور، شعبہ نے کہا میرا غالب گمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا. اب اس تیسری حدیث میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر یا میجر سنس کا ذکر کیا اور یا ان سے سوال کیا گیا. تو سب سے پہلا میجر سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کو بتایا، دوسرے نمبر پر کسی جان کو ناحق قتل کرنا، مرڈر کرنا، اور تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ اور یہ سوال کر کے دراصل لوگوں کے اندر ایک انٹرسٹ یا ایک کیوریوسٹی یا ایک ان کی لینا کہ اکبر الکبائر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی بات کرنا، یا یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی. تو بیسیکلی دونوں حدیثوں کے اندر ہمیں جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی، اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ میجر سنس میں سے ہے. عام طور پر جھوٹ بولنے کو ایک عام سی چیز سمجھی جاتی ہے، یا اگر میں جنرلی ہم سوال کریں لوگوں سے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ کون سا والا گناہ ہے، تو عام طور پر شاید لوگ یہ نہ بتا پائیں کہ یہ ایک میجر سن ہے یا ایک کبیرہ گناہ ہے. رائٹ. اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا جو ہے وہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. تو یہ بات کنفرم ہوئی. اور ہمارے ٹاپک سے جو ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر یعنی خاص طور پر تو جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن عمومی طور پر شرک اور والدین کی نافرمانی یہ میجر سنس میں شمار کی جاتی ہے. یہ بات چونکہ یہ والا باب جو ہے ہم والدین کے ساتھ رحم کا سلوک اور حسن سلوک کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس حوالے سے زیادہ ڈسکشن کریں گے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. رائٹ. اور یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حقوق والدین میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، اس کی عبادت کرنا. تو آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور پھر جو دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو انسانوں کے اوپر سب سے پہلا اور اولین حق تو اللہ کا ہے، اس کی عبادت کا حق ہے. رائٹ. سب سے پہلا اور بڑا حق انسان پر. پھر اس کے بعد انسانوں کے حوالے سے والدین چونکہ انسان کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، تو پھر اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا رکھا ہے. اور جب کوئی انسان والدین کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو سب سے میجر سن کنسیڈر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے میجر سن اس کو مقرر کیا کہ یہ کرنا جو ہے انسان کیا اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا اس کو ادا نہ کرنا بیسیکلی ایک انسان کو میجر سن کا مرتکب کر دے گا.
یا وہ شخص والدین کا نافرمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں اور احادیث بھی ملتی ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، یعنی ان پر اپنی رحمت نہیں کریں گے، جس میں سب سے پہلا نمبر 1 والدین کا نافرمان، دوسرا جو ہے شراب کا عادی، اور تیسرا جو ہے دیوس۔ دیوس کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی والدہ، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کے بارے میں غیرت مند نہ ہو، یعنی وہ غلط کام کریں، وہ حرام کام کریں، وہ بغیر حجاب کے نکلیں، وہ جیسا تیسا ڈریس پہنے، اس کے بارے میں اس کو غیرت نہ آئے اور وہ ان کو نہ روکے، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو ٹھنڈے پیٹ اپنے گھر میں بے حیائی برداشت کرے، ٹھنڈے پیٹ یعنی خوشی سے، یعنی اس کو بادر ہی نہ کرے کہ اس کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں، ان کا ڈریس کیسا ہے، وہ کیسے، ان کا انٹریکشن کیسا ہے، یہ وہ کس قسم کے کاموں میں مشغول ہیں، یہ بات اس کو بادر نہ کرے اور وہ بے حیائی کے کام کر رہی ہوں۔ تو 3 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کریں گے، جن میں سب سے پہلا جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اب چونکہ یہاں پر ٹاپک ہے حقوق الوالدین کا، یعنی والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی، اور ہم نے اس سے پہلے لاسٹ ویک احادیث دیکھی تھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماں کا حق جو ہے وہ والدین میں ماں کا حق فادر سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ پریگنینسی، پیدائش اور پالنے میں ایک تکلیف سے گزرتی ہے، مشقت سے گزرتی ہے۔ اب ہم نے بات کی تھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، اور والدین کے کیا کیا حقوق ہیں۔ عام طور پر یہ باتیں سب کو ہی معلوم ہوتی ہیں کہ والدین کو کے کیا کیا حقوق ہیں، اور یاد رکھیے گا والدین کے حقوق میں صرف یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کبھی مدرس ڈے پر یا کبھی فادرس ڈے کے اوپر کوئی آپ نے گفٹ دے دیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ ان کو گفٹ دے دیا آپ نے اس لیے والدین کے حقوق ادا ہو گئے۔ یاد رکھیے والدین کے حقوق میں ان کو ہر طرح سے سرو کرنا، یعنی ان کی خدمت کرنا بھی شامل ہے، ان کا خیال رکھنا بھی شامل ہے، ان کا دل رکھنا، ان کو کمپنی دینا، ان کو وقت دینا، یہ ساری چیزیں ان کے حقوق میں شامل ہیں۔ اور خواتین کے حوالے سے چونکہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، تو بہت دفعہ والدین جو ہے وہ دور بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر قریب ہو تو ان کی خدمت کی جائے، دور ہوں تو ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے، اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے، ان کو گفٹس بھی دینے چاہیے، ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے والدین کو مالی طور پر، فائنینشلی، میڈیکلی، ہر اعتبار سے ان کو اچھی طرح رکھتے ہیں، اچھی طرح ان کی سب چیزیں وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں یہ ہے کہ ان کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کی ضرورت کی، ہم کہتے ہیں یہ بھی چیزیں ان کے پاس سرونٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ حسن سلوک میں شامل ہے۔ اسی طرح اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک میں آتا ہے۔ اور انفیکٹ اگر وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تب بھی اپنے کاموں کا ان کے ساتھ ڈسکس کرنا، ان کو آنر دینے کے لیے، ان کو امپورٹنٹ فیل کرانے کے لیے، اسی طرح ان کو خوش رکھنا، ان کی جسمانی، مالی، جذباتی، نفسیاتی نیڈس کا خیال رکھنا، یہ سب والدین کے حقوق میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے۔ اور جتنا بھی بس میں ہو، یعنی ہمت بھر اپنی کیپیسٹی بھر اپنے والدین کا خیال رکھنا، یہ ان کے حقوق میں آتا ہے۔ اور کسی بھی اولاد کے لیے اس کے والدین جنت یا جہنم ہیں، رائٹ؟ یعنی جب تک والدین کو خوش نہ کریں، والدین کے دل راضی نہ ہوں اولاد سے، والدین کی اطاعت نہ کی جائے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی اولاد، یہ بات واضح رہے، رائٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو، چاہے اسے محفوظ کر لو، رائٹ؟ یعنی اگر والد کی نافرمانی کی، یا والد کو ستایا، یا ان کے حقوق نہیں دیے، تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جنت کا رستہ کھو دے گا وہ شخص، ٹھیک ہے؟ اور عام طور پر چونکہ مدرس کے ساتھ تو پھر رہتے ہیں زیادہ، فادرس کے ساتھ اتنا کمیونیکیشن نہیں ہوتا، اکثر عام گھرانوں میں ہی ہوتا ہے، تو بچوں کو عام طور پر اپنے والد یا فادر سے شکایت ہو جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، رائٹ؟ تو کسی بھی حوالے سے آپ اپنے والد کے پوائنٹ آف ویو کو یا ان کے طریقے کو، یا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ فادرز جو ہیں وہ
یا کچھ بچوں کے باپ جو ہیں وہ ان کی ماؤں کو بہت ستاتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے، تو اس بنا پر بھی کبھی کبھی اولاد کو اپنے اولاد کے دلوں میں ان کے والد کے لیے کچھ نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کے والد کا اخلاق چاہے کیسا بھی ہو، ان کا آپ کی والدہ کے ساتھ چاہے کیسا سلوک ہو، وہ چاہے اپنی زندگی میں کیسے بھی ہوں، ان کا ایک مقام ہے کیونکہ وہ آپ کے والد ہیں، ان کا احترام لازم ہے، چاہے ان کا رویہ کیسا بھی ہو آپ کے ساتھ۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہہ کر نہیں چھٹ سکتا کہ میرے والد کا چونکہ رویہ اچھا نہیں تھا میرے لیے، میرے والد ہی اچھے نہیں تھے اس لیے میں ان کی عزت نہیں کرتی تھی، نہیں، نہ والدین کے رویوں کو دیکھا جائے گا، ان کے مقام کو دیکھا جائے گا کہ ان کا مقام میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک مسٹ ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی بنا کے اوپر اس حسن سلوک سے ان کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ حرام کاموں میں سے ہے، یعنی بہت واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اور اگلی جو حدیث ہے اس میں اکبر الکبائر میں حقوق الوالدین کا ذکر کیا گیا۔ تو حرام کام ہے والدین کی نافرمانی، ماؤں کی نافرمانی، اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت فرمائے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ ہی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان اور بدسلوک، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا یا ان سے بدسلوکی کرنے والا، ایسے شخص کی نہ نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفلی قبول ہوگی۔ سیکنڈلی، احسان جتلانے والا، یعنی کسی کے ساتھ احسان کیا اور پھر اس کو مینشن کر دیا، ایسے شخص کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تھرڈلی، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نہ صرف یہ دونوں حدیثیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ حرام ہے نافرمانی کرنا، بلکہ والدین کے ساتھ جو رویہ ہے برا، اس کے نتائج بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی آپ کی وجہ سے اگر آپ کے ماں باپ کبھی رو پڑے ہوں تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح والدین کو گالی دینا یا برے الفاظ کہنا یا بدتمیزی کے الفاظ کہنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں یہ حقوق الوالدین میں آتی ہیں۔ اسی طرح والدین کو ستانے والوں کو قبر میں بھی سزا ملتی ہے۔ ایک حدیث صحیح ترغیب و ترغیب کی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی گاؤں میں گیا اور وہاں اس نے دیکھا قبرستان تھا، وہ ایک جگہ پہ ٹھہر گیا، وہاں پہ رکا وہ تو وہیں پہ قریبی میں قبرستان تھا، تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قبر کھلی اور ایک شخص نکلا جس کا آدھا جسم گدھے کا تھا اور آدھا انسان کا تھا، اور وہ نکل کے اس نے گدھے کی طرح 3 دفعہ رینکا، یعنی جس طرح گدھا بولتا ہے، اور پھر وہ واپس قبر میں چلا گیا اور قبر وہ ہو گئی۔ تو وہ شخص وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی سود کاٹ رہی تھی اور ایک اور عورت تھی، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ حیران ہوا تو جو دوسری عورت تھی وہ کہنے لگی کہ یہ جو شخص تھا یہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا تھا، اور یہ بیٹا جو تھا وہ شراب کا بہت عادی تھا، تو ہر مرتبہ ماں منع کرتی تھی کہ شراب نہیں پیا کرو، تم کب چھوڑو گے؟ تو ایک دفعہ وہ نکلا شراب پینے کے لیے، تو ماں نے کہا تم آخر اس کو کب چھوڑو گے؟ تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ تم اسی طرح ہینکتی رہنا، یعنی جو گدھا بولتا ہے جس طرح اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ اس نے اپنی ماں کے لیے استعمال کیے۔ تو پھر بیٹے کے مرنے کے بعد پھر اس کو اس طریقے سے ایک طرح سے وہ دن میں 3 دفعہ نکل کر اور وہ ہینکتا تھا۔ تو والدین کو اگر کوئی دنیا میں ستاتا ہے تو یہ بیسیکلی اس کا قبر کا عذاب تھا کہ اس کی ذلت ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی سزا دیتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، رائٹ؟ اور والدین کو
کی نافرمانی یا والدین کو ستانا جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اور والدین کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا، کس طریقے سے ستایا جاتا ہے؟ دیکھیے، والدین کو مختلف طریقے سے ستاتے ہیں لوگ، اور جب ینگ ہوتے ہیں اور جب دوستوں کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے ایک انسان، اور والدین چاہتے ہیں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں، تو اولاد جو پڑھ کے نہیں دے رہی ہوتی ہے، یا بہت دفعہ بہت ایکسپینسو وہ فیسیں بھر رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے ایکسپینسز برداشت کر رہے ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے پڑھ کر نہیں دیتے، تو یہ بھی چیز والدین کو ستانے میں آتی ہے۔ اسی طرح اولاد جو ہے وہ والدین سے بے جا ہر وقت مطالبات ہی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی والدین کو ستانے میں آتا ہے۔ اسی طرح دوستوں کو پریفرنس دینا، یہ بھی والدین کو اہمیت نہ دینا، دوسرے لوگوں کو اہمیت دینا۔ اسی طرح بہن بھائیوں کا آپس میں، خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اگر بہن بھائیوں کی آپس میں ریلیشن شپ اچھی نہ ہو اور وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہوں، تو یہ چیز والدین کو تکلیف دیتی ہے، رائٹ؟ اور اولاد اگر حسن سلوک ویسے تو کرتی ہے، سب چیزیں ان کی پرووائڈ کی ہوئی ہیں ان کو، لیکن اگر بچے شریعت کو فالو نہیں کر رہے اور والدین چاہتے ہیں، وہ نصیحت بھی کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے اگر بچے، باقی ویسے بہت اچھے ہیں، ساری ضروریات پوری کی ہوئی ہیں، لیکن اولاد اگر والدین کا یہ کہنا نہیں مانتی، تو پھر یہ بھی نافرمانی میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ینگ بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتے ان کے کاموں میں، تو یہ بھی والدین کو تکلیف دینے میں آتا ہے۔ اسی طرح والدین اگر آواز دے رہی ہوں اور آپ جواب میں ان کے پاس نہ جائیں، رسپونڈ نہ کریں، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو جواب دیتے رہیں کہ آ رہے ہیں، یا جواب ہی نہ دیں، بادر ہی نہ کریں ان کو رسپونڈ کرنے میں، تو یہ بھی والدین کو ستانے میں آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے والدین اگر پکاریں، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو گئے ہوں یا کسی بھی ضرورت سے، یعنی وہ اپنی ضرورت سے پکار رہے ہیں نا اپنے بچوں کو، اور ان کو رسپونڈ نہ کیا جائے، تو یہ ایک طرح سے ان کو ستانے میں آتا ہے۔ ایون اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو حکم کیا ہے کہ اگر نفل نماز ہے تو آپ نماز توڑ کر جائیں، پہلے ان کی بات سنیں، ان کی ضرورت پوری کریں، اور پھر آپ آئیں۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آف کورس فرض نماز تو نہیں توڑی جائے گی، لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر نفل نماز توڑنے کا حکم ہے تو پھر باقی سارے کام تو اس سے لیس امپورٹنٹ ہے نا، تو سب سے پہلے جا کے والدین کو اٹینڈ کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ کم از کم آواز دے کے بتا دیں کہ آپ ابھی آ رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور آپ کے والدین پکار رہے ہیں، تو آپ اس کو وہیں روک دیں، آپ چولہا بند کر دیں، آپ اس کو ڈھک دیں، اور آپ اپنے والدین کو دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بار بار پکارتے ہیں، اور اس میں بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ اکثر، اور بہت دفعہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سمجھنا کہ میرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پیرنٹس کو تو اب کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو دے دیا ہے، کھانا بھی کھلا دیا، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ، تو یہ کرنا جو ہے وہ سب کا سب والدین کو ستانے میں آتا ہے۔ اسی طرح بچے خاص طور پر جب ینگ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک جنریشن گیپ فیل کرتا ہے، سب اولادیں فیل کرتی ہیں کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ ایک جنریشن گیپ ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں تو ہوا یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی ہے، اور گیپ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ یقیناً کچھ چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں والدین کو، اور وہ سیکھ بھی جاتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ اپنے آپ کو جب وہ دیکھتی ہے کہ ہم تو ہائی ٹیک ہیں اور ہمارے والدین جو ہے ان کو تو ٹیکنالوجی نہیں آتی، تو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں تو شرمندہ کر کے نا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو آج کیوں نہیں رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ بھی دراصل والدین کو ستانے میں آتا ہے۔ تو نئی ٹیکنالوجی نہ جاننے پر، یا ان کے پڑھے لکھے نہ ہونے پر، یا آپ نے جو ڈگریاں کر رکھی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، اس بنا پر خود کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھنا اور والدین کو جاہل قرار دینا، ان کا مذاق اڑانا، یہ کہنا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں والدین کو ستانے میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جو والدین کے بڑھاپے میں، کیونکہ بیماریاں ہو جاتی ہیں ڈفرینٹ، اور ڈاکٹروں نے پرہیز کے لیے کہا ہوتا ہے، تو اور آپ کو پتہ ہے بڑھاپا جو ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ اسٹیج ہے زندگی کا، جس کے بارے میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم اس اسٹیج میں چلے نہ جائیں۔ کیا ہوتی ہے ایموشنل اسٹیٹ، کیا فزیکل اسٹیٹ ہوتی ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیا بادر کر رہا ہوتا ہے، کیا چیز جو ہے نفسیاتی طور پر کیا چل رہا ہے اندر، یو کانٹ ایون امیجن۔ تو بہت دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ چیزیں کھانے کی فرمائش کرتے ہیں، یا وہ چیزیں کھانے کو کہتے ہیں جو جس کا ان کا پرہیز ہے، رائٹ، اور وہ کھا بھی لیتے ہیں بہت دفعہ نظر بچا کر، یا سرونٹ کو کہتے ہیں لے آؤ اور وہ کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو بہت زیادہ
بلیم کرنا یا ڈانٹنا عام طور پر یہ جنرلی لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے جذبہ رحم کو اوپر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بہت رحم دلی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، بہت ایمپتھی کے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایمپتھی ریکوائرڈ ہے. یہ کتاب الادب جو ہے یہ مجھے اور آپ کو ایمپتھی سکھاتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو مائنڈفل ہونا سکھاتا ہے. تو سب سے پہلے مائنڈفل ہونا ہے یا سب سے پہلے ایمپتھی کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ ان کے بڑھاپے میں، رائٹ. اور والدین کو یعنی ایک انسان جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بچے بھی ہوتے ہیں اور اس کی اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے والدین کی امپورٹنس ختم نہیں ہو گئی. انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنا مال، اپنی ایفرٹ، اپنی جوانی، اپنا پریشس ٹائم آپ کو پالنے میں گزارا ہے. تو ان کی سروسز اتنی ہے کہ وہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی ان امپورٹنٹ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی وہ اسٹیٹس نہیں لے سکتے کہ جس میں ان کی کوئی اہمیت نہ رہے. ہمیں تو دین سکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جذبہ رحم کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں، اولاد بھی نہیں، پہلے والدین، رائٹ. اولاد تو پل ہی رہی ہے، اور انشاءاللہ جب ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کو ستاتا نہیں ہے، ان کے دل کو اپنا جذبہ رحم ان کے اوپر اڈیلتا ہے، تو پھر زندگی اور اولاد کی کس طرح اللہ حفاظت کرتا ہے یہ ہمارے بھی آبزرویشن میں آیا، آپ کے بھی آبزرویشن میں آیا ہوگا. مثلا ہمارے کوئی قریبی عزیز ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات پورے خاندان میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی بھی خدمت کی. یعنی ان کے والد جو تھے وہ اینڈ میں بیڈ ریڈن ہو گئے تھے، والدہ اینڈ میں بیڈ ریڈن ہو گئی تھی انہوں نے، اور وہ اسکول جاتے تھے، اس وقت وہ ٹین ایج تھے، اور وہ اتنے ان کے فائنینشلی حالات بھی ایسے ہوئے کہ ان کو اپنا اسکول بھی چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے اپنے فادر کو سرو کیا. اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ کا اسی طرح، وہ اس وقت جاب کرتے تھے اور ان کی جاب اسی وجہ سے چھوٹ گئی کیونکہ وہ والدہ کی خدمت کرنے والا ایسا کوئی نہیں تھا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ کسی نرس کو رکھیں. اور پھر کیا دیکھا، وقت گزر گیا، 20-25 سال 30 سال گزر گئے، تو وقت نے کیا دیکھا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ خاندان میں سب سے زیادہ پراسپر وہی ہیں، اور اتنے پراسپر ہیں، اور اب بظاہر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، بہت زیادہ ہائیلی کوئی اسٹیٹس والی ان کی جاب نہیں تھی، لیکن خاندان کے تمام ان کے جو ساتھ کے کزنز ہیں یا ان کے جو کنٹمپریریز ہیں، جو ہوتے ہیں خاندان میں ایک ہی ایج گروپ کے کزنز ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ پراسپر، سب سے زیادہ ویل مینٹین، سب سے زیادہ فائنینشلی اسٹیبل، سب سے زیادہ پڑھے لکھے بچے انہی کے ہیں. اور آج ہوتا یہ ہے کہ ان کا بیٹا جب آفس سے آتا ہے تو اگر گھر میں وہ سب سے پہلے اپنے فادر کو کس کرتا ہے، حق کرتا ہے، اپنی امی کو کس کرتا ہے، حق کرتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، رائٹ. تو یہ چیز سب کے آبزرویشن میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھے رہے، ان کی دنیا میں ان کے بچے ان کی ایسی ہی کیئر کرنے والے، اور ہر اعتبار سے کیئر بھی مل رہی ہے، اور فائنینشلی بھی جو ہے وہ بہت اسٹیبل ہیں، اپنے بہت سارے لوگوں سے بہت اچھے ہیں، رائٹ. تو یہ جو کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے تو اب ان کو کون دیکھے گا، نہیں، آپ کے بچوں کی کیئر اللہ کروا دے گا، آپ دیکھیے گا بہت اچھی طرح کروا دے گا. تو اس بارے میں بالکل کوئی انسان ڈاؤٹ نہ رکھے کہ میرے جذبہ رحم کے سب سے بڑے مستحق یعنی والدین کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو مائنڈ ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ آنا چاہیے رحم، کمپیشن. اور اس کمپیشن کی نظر سے انہیں دیکھیں، اس کمپیشن کی نظر سے ان کے ساتھ معاملہ کریں. جب آپ لائیں گے کمپیشن اپنے مائنڈ میں تو آپ کا یقیناً سارا سلوک خوبصورت ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یا کبھی زندگی میں ہم نے کیا ہو، تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ لیک آف نالج اور لیک آف اویئرنس اور لیک آف تمیز کی وجہ سے تھیں اور ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بہت بوڑھے جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو اب ٹائم نہیں رہا، رائٹ. ٹائم نہیں رہا کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر سکیں، یا یہ کہ یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ والدین دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے. ایک تو یہ کہ جتنا بھی آپ کے والدین زندہ ہیں، جس کسی کے بھی والدین زندہ ہیں، اس کو اپنے والدین کی بہت بہت قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور اپنے حسن سلوک میں بڑھ جائیے، آگے آؤٹ آف دا وے جا کر آگے بڑھ جائیے، اپنی ہمت سے زیادہ کریے.
کیونکہ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہیں جو دوبارہ نہیں ملے گا. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی مغفرت اور ان پر رحمت کی دعائیں بہت زیادہ کریں. یعنی آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے، چاہے زندہ ہیں چاہے دنیا سے چلے گئے، ایک کام جو ہم سب نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی دعاؤں کی کثرت کر دیں ہم اپنے والدین کے لیے. والدین کے لیے مغفرت کی دعا، ان پر رحمت کی دعا، ان کے لیے صدقہ کرنا. یہ 3 کام تو ان کے لیے جو چلے گئے ہیں. اور جو والدین دنیا میں ان کے ساتھ آف کورس جو سارے حسن سلوک کے ہیں ان میں آپ آگے بڑھ جائیے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے، وہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. وی ڈونٹ نو کتنا وقت رہ گیا ہے. تو اس لیے جب وقت کم رہ جاتا ہے تو آپ اپنی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے سلوک کی سپیڈ بڑھا دیجیے، دعاؤں کی بھی سپیڈ بڑھا دیجیے، کثرت کر دیجیے. اور کون سی دعا کی جائے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بہت زیادہ کریں. اور کچھ لوگوں نے تو اپنے تجربے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ سجدے میں جا کر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا کرنا، رب اغفر لی ولوالدی، سجدوں میں دعا کرنا، دعاؤں کی کثرت. یہ نہ صرف والدین کے ساتھ اعلیٰ درجے کی نیکی کنسیڈر ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمی کوتاہی جو ان کے حق میں ہوئی اس کو کمپنسیٹ کرے گی، کہ اس کے بدلے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کی بخشش کر دیجیے، ان پہ رحمت کر دیجیے، رائٹ. تو ہمارے طرف سے وہ اریز ہوتی جائے گی، اور پھر اس کا جو ثواب ہے یا اس کا جو ایفیکٹ ہے یا اس کا جو بدلہ ہے، اجر ہے، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا. کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی، رائٹ. کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں زندگی کی کسی فیز میں ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے. اور اگر کوتاہی نہیں بھی ہوئی تو یہ کہیے کہ بہت اچھا سلوک بھی نہیں ہوا، یا ہم جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہم نے سلوک کیا ہے، رائٹ. تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنے والدین کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے حسن سلوک کی کثرت کر دیں، بڑھا دیں، بہت ایفرٹ کریں اس کے لیے، اور دعائیں بہت کریں. اور اسی طرح جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بہت بہت دعائیں، سجدوں میں دعائیں کریں. دعاؤں کا آغاز ہی اپنے والدین سے کے لیے دعائیں کر کے کریں. لیکن ایک وہ تو دعا بہت ملتی ہے ہمیں، ایک تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کی کثرت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اسی طرح رب اغفر لی ولوالدی، یہ تو آپ زبان پہ لے آئیے، اپنے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیجیے. اور اگر آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ والا کام شاید صحیح نہیں کیا تھا اپنے والدین کے ساتھ، تو خاص طور پر اس پرٹیکولر ایکٹ کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور اپنے والدین کے درجات کی بلندی کی دعا کیجیے، رائٹ. اور جتنی بھی اگر والدین دنیا سے چلے گئے جیسے، تو جتنی بھی مغفرت کی دعائیں ہیں اس کے اندر وہ خاص طور پر اپنے والدین کے لیے کر لیجیے آپ، رائٹ. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ضروری ہے. اور والدین زندہ ہیں تو کوشش کیجیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو. والدین کے ساتھ دعاؤں کی کثرت کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، رائٹ. والدین اگر آپ کو ایون برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بیمار ہو جاتے ہیں یا نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی وہ ایسے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ وہ اس بات کو مطلب انہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کریں. تو ایون چاہے آپ کے فادر یا آپ کے پیرنٹس آپ کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہیں، آپ ہرٹ نہ ہوں. آپ یہ سوچیں کہ میرے ابا بوڑھے ہیں یا میری امی بوڑھی ہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ کمزور ہیں، اپنا جذبہ رحم اوپر لے کر آئیں. آپ اپنے آپ کو یہ بتائیے کہ یہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ ہرٹ نہیں ہوں، یعنی ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ڈسکریج ہوں اپنے والدین کی خدمت سے. آپ اپنے آپ کو یہ بتا لیجئے کہ مجھے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہی اچھا کرنا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، نہ رکنے کا آپشن ہے اور برا کرنے کا تو ہے ہی نہیں. ان کی بد دعائیں آپ کے حق میں قبول نہیں ہوں گی اگر آپ ان کے ساتھ بر کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی لیے نیکی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیٹ میں کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کے والدین کسی کو بڑھاپے کی وجہ سے کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ تو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوائی نہیں کھا رہے ہوتے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ میڈیسن ہی نہیں لے رہے ہوتے، وہ پھینک دیتے ہیں. ویسی صورت میں غصہ تو کر ہی نہیں سکتے آپ. کمپیشن فیل کمپیشنیٹ ٹورڈز دیم، رحم کا جذبہ لے کر آئیے کہ ان کو نہیں پتا، چھوڑ دیجیے اس وقت نہیں کھلائیے، لیکن لیٹر پھر پیار سے، بہت دفعہ پیار سے بھی کام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت کرنا ہے، ان میں ہرٹ نہیں ہونا ہے،
نہ ہی یہ سمجھنا ہے کہ ان کی تو دعائیں قبول ہو جائیں گی تو میں تو مر گئی. نہیں نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ کی بھی معلوم ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اپنے والدین پر بہت زیادہ رحم کی دعا کیجیے, بار بار اٹھتے بیٹھتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کیجیے. یعنی وہ غلط, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہے ہیں وہ اور مجھے ہرٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس میں ان کے لیے اللہ کہیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیجیے, اللہ ان کو معاف کر دیجیے, انہیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ آپ ان کو معاف کرنے میں کمزور ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں, آپ روئیں, کمپیشن کو لے کر آئیے اپنے اندر, رحم کا جذبہ لے کر آئیے, اس رحم کی آنکھ سے دیکھیے ان کو. اور جب آپ رحم کی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو تو بہت ویک اور سافٹ اور ایک ایسے انسان لگیں گے جن کے ساتھ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا, رحمت کا معاملے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ان کا رب بھی ہے آپ کا رب بھی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعائیں کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائیے, ان کی کمزوری دور کیجیے, ان کو اگر پین ہو رہا ہے تو دور کیجیے, ان کے اگر سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں جانتی ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ ان کے رب ہیں, آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, آپ ان کی طرف سے صدقہ دیجیے, آپ ان کی طرف سے ان کے سامنے بیٹھ کے تسبیح کر لیجیے, ہو سکتا ہے وہ ان کے کان میں پڑے تو وہ بولنے لگے. تو اس طرح کر کے یعنی بس ایک بات کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کر لینا ہے مینٹلی اپنے آپ کو کہ اپنے والدین کے ساتھ رحم کے جذبے کے ساتھ مجھے ہر بات سوچنی ہے, ان کے ہر رویے کو رحم کے لینس سے دیکھنا ہے. اور جب آپ رحم کے لینس سے دیکھیں گے تو رحم کے لینس سے اس کو انٹرپریٹ کریں گے, اور پھر آپ کا ہر کام اس جذبہ رحم کے تحت ہوگا. پھر وہ ہو سکتا ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں لیکن آپ ان کو پیار ہی کر رہے ہوں گے, آپ ان کو مسکرا ہی کر ہی دیکھ رہے ہوں گے. یاد رکھیے بوڑھے جب ہو جاتے ہیں ان کو پیار بھی کرنا ضروری ہوتا ہے, ان کو حق کرنا ضروری ہوتا ہے, ان کے پیروں کو سہلانا ضروری ہوتا ہے. کچھ کلچرز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹانگیں دبانے کا رواج ہوتا ہے بڑوں کی, لیکن کچھ کلچرز میں نہیں ہوتا. جن کلچرز میں نہیں ہوتا ان کے بچوں کو آتا ہی نہیں ہے کہ پیر بھی دبانے ہوتے ہیں, رائٹ. تو پھر ایسے سارے بچے بھی اپنی خدمت کریں اپنے والدین کی, اگر وہ زندہ ہیں ان کے پیر دبائیں, ان کے پیروں کو ہاتھ پھیریں, رائٹ, شو کریں کہ یو ویلیو دیم, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر ان کے لیے بہت بہت اٹھتے بیٹھتے رب اغفر لی ولی والدیّ, رب اغفر لی ولی والدیّ, رب اغفر لی ولی والدیّ, اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ ضرور کرنا چاہیے. اور کسی نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں کہ جب سے انہوں نے اپنے والدین کے لیے اپنی دعاؤں میں اضافہ کیا ہے تو ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے, ان کے کام بہت آسان ہو گئے ہیں. تو یہ وہ رحمت ہے جو والدین کے ساتھ, جیسے میں نے عرض کیا, والدین کے لیے دعائیں کرنا اعلیٰ ترین درجے کی نیکی ہے. تو جب کوئی بھی انسان یہ کرتا ہے تو پھر اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ اس کے دنیا میں بھی ملتے ہیں. تو یہ حقوق الوالدین من الکبائر یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ بھی یقیناً اس کے حوالے سے ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے والدین کے حوالے سے ہم اس چیز کو نوٹ کریں, آبزرو کریں, ایویلویٹ کریں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے, وہ زندہ ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, دونوں اعتبار سے. کیونکہ یاد رکھیے والدین کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے. اپنی اس بر الوالدین کی نیکی کو جاری رکھیے جب تک آخری سانس ہے. یہ اپرچونٹی ہے میرے اور آپ کے لیے, اینڈ دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جس کے اوپر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, رائٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب یہ کریں گے. اگلا ہمارا باب ہے باب صلۃ الوالد المشرک. ایک اور اسپیکٹ ہے جو کہ امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ مشرک والد سے حسن سلوک کرنا, یعنی والدین میں سے اگر کوئی مسلم نہ بھی ہو تب بھی اس سے حسن سلوک کرنا. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا هشام بن عروة اخبرنی ابی اخبرتنی اسماء ابنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت, اسماء بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء وہ کہتی ہیں, قالت وہ کہتی ہیں, اتتنی امی راغبتاً فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ راغبتاً فی عہد النبی، راغبتاً، راغبتاً کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ وہ مجھ سے صلہ رحمی کی امید رکھتی تھی، اور اس سے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اسلام سے بے رغبت تھی، یعنی مسلمان نہیں ہو رہی تھی وہ۔ فسألت، تو میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بی بی اسما کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آصلوہا، یہ ایکچولی تھا اصلوہا، کہ کیا میں اس سے سلوک کروں، تو یہ ہو گیا لفظ آصلوہا، یعنی کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ قال ابن عیینہ فانزل اللہ تعالی فیہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الممتحنہ کی آیت 8، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کی وجہ سے لڑائی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ابھی آج صبح ہم جو پڑھ رہے تھے فقہ الولاء والبراء، اس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عام جو لوگ لڑ نہیں رہے نان مسلمس، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ منع نہیں کرتا۔ اور اب دیکھیں یہ حدیث بھی اسی کانسیپٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اب ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ۔ اور یہ بڑی بیوٹیفل بات ہے جب ایک چیز دوسرے چیز سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی والدین میں سے اگر کوئی والدین جو ہیں وہ نان مسلم ہوں تو پھر ان کے ساتھ کیا صلہ رحمی کی جائے گی؟ جی کی جائے گی۔ سورۃ العنکبوت آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر وہ دونوں تمہیں شرک کے اوپر زور ڈالیں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہو۔ تو والدین کے حقوق میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے ان کی اطاعت اور ایک ہے نیک سلوک۔ تو سورۃ العنکبوت کی آیت 8 جو میں نے ابھی ذکر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اگر تمہیں وہ شرک پر لے جا رہے ہیں تو تم ان کی اطاعت نہ کرو، یعنی پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن حسن سلوک جو ہے، جو دوسری ٹائپ ہے یا دوسرا جو کمپوننٹ ہے والدین کے حقوق میں، وہ ہے ان کے ساتھ نیک سلوک۔ تو اس کا ذکر سورۃ العنکبوت آیت 8 میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ جو معروف طریقہ ہے رہنے بسنے کا وہ کیا جائے۔ تو اگرچہ والدین کافر یا مشرک ہی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ بھلا سلوک ہی کرنا۔ تو اب اس سے آپ انداز لگائیے، یہ چیز اس بات پہ بھی ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے کہ اگر مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے تو وہ مسلمان والدین جو ابیوسو ہوں، جو برا بھلا کہہ رہے ہوں، یا جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوں، یا جو اسموکر ہوں یا ڈرنکر ہوں، یا اللہ نہ کرے کوئی اور غلط کام کرتے ہوں، تو آپ سوچئے کہ پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، رائٹ۔ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ والدین کیسے ہی ہوں اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، وہ کوئی گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایویڈنس ہمیں یہاں سے بھی، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے والد ہو سکتے ہیں ابیوسو ہیں، برا بھلا کہتا ہے، بہت سے ینگسٹرز بات کرتے ہیں کہ والد جو ہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں، ابیوسو بولتے ہیں، تو فائن، ایون ابیوسو بھی ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، لیکن جب تک وہ آپ کو وہی کام کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے، مثلاً وہ اگر کوئی خرابی میں مبتلا ہے، کوئی ڈرنک کرتا ہے کوئی فادر، تو اگر وہ اپنے بچے کو ڈرنک نہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر والد کی اطاعت لازم ہے۔ اگر وہ ڈرنک کرنے کو کہہ رہا ہے تو پھر تو آپ اطاعت نہیں کریں گے، لیکن باقی دوسرے کاموں میں آپ اطاعت کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آف کورس اولاد کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو حرام کام میں وہ انوالو ہیں اس کو سپورٹ، ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری نہیں اولاد کی۔ اسی طرح کافر ہیں لیکن وہ آپ سے جنگ تو نہیں کر رہے ہیں نا، تو پھر اولاد ان سے اچھا سلوک کرے گی، مالی مدد بھی کرے گی، سائیکولوجیکلی یا ایموشنلی بھی، مورل سپورٹ بھی دے گی، لیکن یہ یاد رہے کہ مشرک یا کافر رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ ویسے ادر دین زکوٰۃ آپ مالی مدد آپ کر سکتے ہیں۔
تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. کنکلوڈ کر رہی ہوں میں. والدین کے حقوق ہیں، اور والدین کے حقوق میں دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت ہے، دوسرے حسن سلوک ہے. اگر والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، تو اطاعت تو نہیں ہوگی لیکن حسن سلوک جاری رہے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بی بی اسما کو کہا کہ حسن سلوک کرو. اگلی حدیث ہے باب صلۃ المرأۃ امہا ولہا زوج. شوہر والی عورت کا اپنی ماں سے حسن سلوک کرنا، یعنی ایک عورت اگر میرڈ ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گی یا نہیں. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في أهل قريش ومدتهم إذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میری والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ معاہدے صلح کے وقت اپنے والد کے ہمراہ مدینہ طیبہ آئیں، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد. فاستفیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا. فقلت، اور میں نے پوچھا، ان امی قدمت وہی راغبۃ، میری والدہ مجھ سے صلہ رحمی کی امید لے کے آئی ہیں یا اسلام سے بے رغبت ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، تو کیا میں صلہ رحمی کروں؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم صلی امک، صلی امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رائٹ. اور اگلی حدیث حدثنا یحییٰ حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان اخبرہ، انہیں ابو سفیان نے بتایا، خبر دی کہ ان ہرقل ارسل الیہ، کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا. رومن امپائر تھا ہرقل، اس نے انہیں بلا بھیجا. وہاں پہ ایسے ایمبیسڈر گئے تھے اور اس نے اپنے دربار میں بلایا کورٹ میں اور پوچھا، فقال فما یأمرکم، پوچھا کہ تمہارے نبی یعنی کیا حکم دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، تو انہوں نے کہا ابو سفیان نے، یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلہ. نہیں، ابو سفیان یہاں پہ ایمبیسڈر کے طور پہ نہیں گئے تھے، ایز اے ٹریڈ مین گئے ہوئے تھے. تو ان کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے نبی کیا حکم دیتے ہیں جو مکہ میں آئے ہیں. تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا اور صدقے کا اور پاک دامنی اختیار کرنے کا اور صلہ رحمی کا. تو یہاں پر آپ کیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی جو بنیادی باتیں تھیں ان کے حوالے سے بتایا کہ 5 بنیادی ٹیچنگز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلی چیز یامرون بالصلاۃ، یعنی نماز کا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز صدقہ، یہ بندوں کا حق ہے. تیسری چیز عفاف، یعنی پاک دامنی، یہ اپنے نفس کا حق ہے. اور چوتھی چیز صلہ، یعنی رشتہ داروں کا حق. تو انسان کے جذبہ رحم کا اظہار ہے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور اس کو چینل کرنا، اور اپنے نفس کا بھی حق دینا ہے، اپنے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حق دینا ہے. اور پچھلی حدیث میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بی بی اسما میرڈ ہیں اور ان کی والدہ آئی ہیں اور ان سے وہ پوچھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اس سے سلوک کروں. تو میرڈ بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کریں؟ اگر شوہر کے مال میں سے آپ دے رہی ہیں تو پھر اس کی اجازت کے بغیر والدین کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر اپنا مال ہے تو اس کو دینے میں شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بی بی اسما کی شادی حضرت زبیر سے ہو چکی تھی، یہ جو پچھلی حدیث ہے 5979، میں اس حدیث کی بات کر رہی ہوں. بی بی اسما کی شادی ہو چکی تھی حضرت زبیر سے، اور ابن حجر کہتے ہیں جو کہ صحیح بخاری کے شارح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی، اور اس سلسلے میں انہیں اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ شوہر سے پوچھ کے کرو. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر والدہ یا والدین کی خدمت میں شوہر کا حق مارا جاتا ہو، یعنی والدین کے حقوق کی ادائیگی میں شوہر کا حق کلیش کر رہا ہو یا بچے اگنور ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ضرور مشورہ کرنا چاہیے شوہر سے. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ شادی کے بعد کسی بھی لڑکی کا اپنے اس کے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر حقوق کلیش ہو رہے ہوں، ایک طرف شوہر کا حق ہے دوسری طرف ماں کا حق ہے، تو شوہر سے مشورہ کیا جائے.
مال آپ دینا چاہ رہی ہوں، مال کے ذریعے سے اس سے سلوک کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کا اپنا پرسنل مال ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شوہر کا مال ہے تو پھر اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور یہاں سے ہمیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بہت محتاط تھیں، اگرچہ وہ ایک نیکی کا کام کرنے جا رہی تھیں لیکن انہوں نے پہلے تحقیق کی، انہوں نے یقینی علم حاصل کیا اور پھر عمل کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ دین کے معاملے میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یقینی علم حاصل کرے انسان، حدیث اور قرآن کو چھانے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس طرح سے اس کی تربیت دی گئی ہے، اور پھر یقینی علم کے ساتھ اس کام کو کرے۔ تو آج یہاں پر ہم اپنے اس کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ہمارا ٹیک ہوم لیسن کیا ہے؟ اپنے والدین کے حوالے سے اپنے حسن سلوک کو ریوزٹ کرنا ہے، اور بر الوالدین کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں بر الوالدین میں کہاں کھڑی ہوں، کیا نہیں ہوں، اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ والدین کے لیے دعاؤں کی کثرت، والدین کے لیے حسن سلوک کی جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، آپ یقیناً اور بھی ہر ایک اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے حسن سلوک میں آگے بڑھے، اور اپنے اپنے والدین کے لیے ان کی دعاؤں کی کثرت کرے۔ دنیا میں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں ان اینی کیس، اور ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنا ضروری ہے، یعنی مالی طور پر بھی ان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے والدین پر رحم فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجیے، ہمارے والدین کو بخش دیجیے، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں داخل فرمائیے، اور ان کے ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبروں کو منور کر دیجیے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر دیجیے، اور ان کے درجات میں اعلیٰ اور بلند مقامات تک ان کو پہنچائیے، اور اپنی رضا سے ہمارے والدین کو نوازیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو اپنی رضا سے نواز دیجیے، یا اللہ ہمارے والدین کو اپنی رضا سے نواز دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، استغفرك واتوب اليك، استغفرك واتوب اليك، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔